اگر احتجاج کرنے سے کیا ہوگا, اگر ملنا دینے سے کیا ہوگا, آپ جائیں بارڈر پہ, وہاں پہ بارڈروں پہ آپ اسٹیبلشمنٹ نواز ہیں, کہتے تھے کہاں ہے لبیک والے, کہاں ہے لبیک والے, فلسطین کے بارے میں ہم آ گئے ہیں تو اب یہ ان کو اور تکلیف شروع کر دی, انہوں نے کسی حال میں نہ دیے. تو چین کے ابو کل تک باجوا وہ ہمیں کہیں گے یار یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی چھوڑے, اور جو باپ بدلتے ہیں دیکھو دن. جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا منسوخ کر دیا ہے 9ویں اور 10ویں محرم کے تقدس میں کہ سید الشہداء کی شہادت کے دن ہے, تو اس حوالے سے تو اس چیز کو لے کر بھی کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک بھی اگر چاہتی تو اس کے تقدس میں جو ہے یہ اپنا منسوخ کر دیتے. اتنے بندوں کو کھانا شانا کون دے رہے, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, ہم دے رہے ہیں یار. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میں ہوں علی سمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین ایک دفعہ پھر ساتھ رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمارے اس چینل پہ پہلے ان کے متعدد انٹرویوز دیکھ چکے ہیں اور بڑے سخت سوال اور ان پر بڑے دبنگ جواب ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم ان کے پاس لاہور بھی 2 دفعہ حاضر ہوئے, جب پچھلا مارچ تھا اس پر بھی ان کے پاس حاضر ہے. ساتھ بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بڑی تعداد میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ سے بہت ساری چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب بھی آپ کی جماعت نکلی ہے ایک بڑی تعداد میں نکلی ہے اور انتہائی مطلب متاثر کن تھا. کل بھی میں ریلی میں لیفر باغ سے فیض آباد تک موجود تھا اور واقعی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ایریے میں نے سبھی لوگوں کا رش نہیں دیکھا کہ جتنا آپ سے کنٹینر تھا اس سے آگے تھا اور جتنا اس سے پیچھے تھا. مجھے کوئی قباحت نہیں ہے یہ بات سننے میں. سب سے پہلے تو آپ کے مطالبات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے, دوسرا یہ ہے کہ اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے. مطالبہ کیا آپ فوراً ٹھیک ہے, اس کی تفصیل جاری کی. ٹھیک ہے, کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ پوچھوں کیا وجہ ہے؟ آپ نے دیکھا کہ بھارت میں اپنی امداد بھی بھیجی, انہوں نے جہاں پر بھیجنی ہے وہ بھیج رہے ہیں, باقی ممالک بھی جہاں پر بھیجنی ہے وہ بھیج رہے ہیں. تو کیوں نہیں اتنی ہمت ہوتی ہے جب کوئی بات ہوتی ہے, اب اس طرح نکلے ہیں تو پارلیمنٹ میں تھوڑی سی آواز اٹھا دی جائے گی. میں بھی پارلیمنٹ سے ڈائریکٹ آیا ہوں, وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں آپ کے اس دھرنے کے حوالے سے. تو کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ مطالبات تقریباً آج سے 10 ماہ پہلے ہی 10 ماہ کے کئی 8 ماہ پہلے تقریباً 15 نومبر کے آغاز میں 5 سے 8 نومبر کو ہم نے یہ مطالبات کیے. اس کے بعد ہم نے تقریباً بڑے اس کے اندر ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن میں بڑے بڑے مارچ کیے ہیں. اس کے اندر ہم نے یہ دہرائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کسی بھی بات کو ایڈریس نہ پارلیمنٹ نہ حکومت نہ کسی بھی جگہ جب ہم عملی طور پر آگے یہاں دھرنے میں بیٹھے بہت سارے باتیں نظر دے دیے. بھائی آپ مجھے بتائیں کہ اپنی بات کو کسی کے کانوں تک پہنچانے یا اس بات کے اوپر جائز بات کو منوانے کے لیے پاکستان میں طریقہ بالکل نہیں. ٹھیک ہے, اسی بات یہ ہے کہ ہم نکلے, ہم پہلے بھی آپ نے وہ کور کیا تھا غالباً جو یہاں سے شارع رسول تک کو جو تھا وہ بھی میسو کراؤڈ تھا. اب اگر میسو کراؤڈ کو دیکھ کر ان کا یہ بنتا تھا کہ ہمارے مطالبہ دیکھتے, ہم یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان میں آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم اسرائیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت لوگ وہاں جا کے بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ جو اسلام مخالف ہیں وہ جا کے سارے اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. ہمارا عزلی دشمن کہا جاتا ہے بھارت, وہ اس کو عسکری امداد کرتا ہے. عسکری امداد سے مانا بمالا صرف اسلحہ نہیں ہے, بہت کچھ ہے. اس میں پیسے بھی ہیں, اس میں افرادی قوت بھی ہے. جو ہم بھارت کے لوگ وہاں جا کر شامل ہو رہے ہیں اس کی ناپاک فوج. ٹھیک ہے, اس کو فوج کہنا یہ تاغوت کہیں گے, وہ تاغوتی طاقت میں شامل ہو رہے ہیں. تاغوت ایک دوسرے تاغوت میں ضم ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تک ہو رہا ہے لیکن کسی اسلامی ممالک میں پورے اسلامی ممالک کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عملی طور پر ایک کسی ملک کا وزیر اعظم یا بڑا سربراہ فلسطین اتر جائے. جنگ لڑنا بعد کی بات ہے, وہاں اتر جائے کہ یار اس مظلوم میں. مجھے آپ بتائیں اگر مسلم ممالک میں سے میں 5 بڑے مسلم ممالک کا نام لیتا ہوں, ان میں سے پہلا ملک پاکستان کا نام لیتا ہوں کہ ایٹمی خطرہ ہے. اس کے بعد میں سعودیہ کا نام لیتا ہوں, ترکی کا نام لیتا ہوں, قطر کا نام لیتا ہوں. سیاسی طور پر بڑے ایک آپ کوئی بھی ملک شامل کر لیں, میں ویسے دونوں تعداد کے کسی ملک 5 ملک میں اگر صرف وزرائے خارجہ یا کہ فلسطین میں رہ گئے نہیں
ہماری کرے گا، آپ مجھے بتائیں اس کو پتا ہے کہ تو ان کی حفاظت کے لیے یہ کچھ نہ کچھ کریں، فوجیں نہیں دیتے، صرف اپنے افراد تشخص بھیج دیں، یہ پاکستانی جو ہے ان کی تو وہ بمباری کرے گا۔ اسرائیل بمباری کس پر کر رہا ہے؟ حماس پر کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ عام عوام پر، ٹھیک ہے جی، جنگ وہ لڑ نہیں سکتا اگر وہ جنگ کی بات ہو۔ صاحب ذرا یہ گریلا وار ہے، اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس وقت فلسطین کے اندر جنگی جرائم ہوئے ہیں یا نہیں؟ میری اور آپ کی آنکھ کے سامنے جی عراق اور افغانستان کے بعد جو سب سے بڑے جنگی جرائم ہوتے ہیں تو یہاں جی یہود کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو بڑے ہمارے سامنے بالکل میڈیا کے سامنے وہ چھپا لیا جاتا ہے، یہ بالکل کلیئر، اس میں بچے حملہ ہر چیز انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ ہاں مجھے بتائیں یہ دہشت گردی ہے بہت بڑی پوری دنیا کی خاموش، چھوڑے پوری دنیا کی امت مسلمہ کے خاموش ہے، چھوڑے امت مسلمہ۔ یہ پاکستانی جب ہم اسلامی کہتے تھکتے نہیں ہیں، ہم نے اسلام کے نام پر ملک میں آیا، جب ہم پسند کرتے ہیں تو ہم اسلام کا جناب لیتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں، ہم اس لیے بنا رہے ہیں۔ باقی یہ جو آئین کا آرٹیکل 40 ہے، کون سا 40 ہے یا 20 ہے، اس کے مطابق بھی یہ غداری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کہ ہم نے یہ ایوان لکھا ہوا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور کہیں کوئی مسئلہ بنے گا تو اس کی امن کی بات کے لیے کریں۔ ہم تو جانتے ہیں نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں امن وہاں قائم کر دو کسی طریقے سے، امن تو گجا وہاں گولی پانی کھانا نہیں پہنچایا جا۔ تو یہ بتائیں ہم کیا کریں؟ ہمارا ویسے ایمان اور اندر کا یہ یقینی مطالبہ، ہمارے دل کا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں ان کے ساتھ عسکری امداد پہنچائی جائے اور ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا جائے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو یہ نہیں پہنچا رہے وہ اور کام بالکل یہ ہمارا بہت کمزور سا مطالبہ ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، یعنی ایمان کے طور پر بھی کمزور لوگ ہیں، ہمارا وہ مطالبہ نہیں ہے، اگر ہو تو پھر یہ مر جائے یا ہم مر جائیں، یار کچھ تو کریں، یہاں پر کچھ ہو جائے وہ پوری دنیا سیکھ ہوتی ہے، ہیومن رائٹس نہ اقوام متحدہ کیا ہو گیا جی، یہ یہاں کچھ ہو گیا، اقلیت ہو گیا بھائی، کیا ہوا جی، کسی کے عبادت گاہ کو اس کے تشخص کو مٹائے، وہاں تو 600 سے زیادہ مساجد کا بنیادی اسٹرکچر ہی تباہ ہو گیا ہے، آپ کہہ نہیں سکتے یہاں مسجد تھی، یہاں کوئی پلاٹ ہے، یہ مطلب تو مجھے یہ بتائیں اس کے بعد کیا کریں؟ میں تو بولتا رہوں گا اس مسئلے پر، کیا بہت اچھی بات ہے، اور آپ کی ایک بڑی توانا آواز ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، آپ کی جماعت بالکل بھی کسی صورت ہم اس مسئلے میں کمزور ہیں کہ ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہی ہے بالکل ٹھیک کہ جناب جہاد کیا جائے ان کے ساتھ، جس کو پوری دنیا میں گالی بنائی گئی ہے، وہ اس دن کے لیے گالی بنائی گئی ہے، پوری امت کے بچوں کے دلوں سے اس کی نفرت بڑھائی گئی تھی، وہ اس دن کے لیے بڑھائی گئی تھی کہ آپ کو مارا جائے گا۔ اب تو حص ختم ہوتی جا رہی ہے یار، ایک یہاں پر اونٹ کی ٹانگ کٹے تو چیخ نکلے، وہاں تو بچوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور اتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں شاید وہ ساری زندگی بھی بیٹھ کر چنے تو وہ مل نہیں سکتے، خاص طور پر بم اڑا دیا ہے، اور 2 ہیروشیما اور ناگاساکی جتنے بم اس سے ڈبل تعداد میں فضا پر برسا دیا گیا بارود، اور ٹنوں کے ٹن بارود برسایا گیا۔ اب اس سے زیادہ کیا کہا جائے؟ اور پھر یہ کہا جائے گا کہ دہشت گرد ہم شدت پسند ہم یہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں، ہاں ہم روڈ بلاک کرتے ہیں، اب شدت پسند۔ اچھا کہا جاتا ہے، جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ دہشت گرد کہا جاتا ہے، جب بھی آپ لوگ نکلے ہیں اس طرح کا ایک لیبل لگایا جاتا ہے، انہوں نے روڈ بند کر دیے، انہوں نے املاک کو نقصان پہنچا دیا، انہوں نے یہ کیا، ایک طرف سے یہ تعصب دیا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ نواز ہیں، اور دوسری جانب سے جیسا کل آپ سے میری بات ہو رہی تھی کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، تو جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو آپ لوگوں کی کوئی خاطر خواہ جو سیٹیں ہیں وہ آپ لوگوں کو نہیں دی جاتی، میرے خیال میں تو سوائے پنجاب میں ایک سیٹ کی کوئی سیٹ نہیں ہے جی، تو یہ کیا وجہ اسٹیبلشمنٹ نواز کا یہ کیوں دبا؟ ارے بھائی جو خود بول نہیں سکتے نا، یا کسی کو یہی دانا دے سکتے ہیں، اور منافق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ ایسے ہی آتے جانا کہ المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ جو ہے نا کسی حال میں گرا دیا، ہم خاموش تھے یا ہم کوئی کام کر رہے تھے یا ہم نے دھرنا نہیں دیا، یہ کہتے تھے کہاں ہے لبیک والے، کہاں ہے لبیک والے، اوپر ان کے بعد ہم آ گئے ہیں تو اب یہ ان کو اور تکلیف شروع کر دی، انہوں نے کسی حال میں ڈال دیا، ہم 10 مہینے پہلے آتے تو انہوں نے کہا تھا قاضی کا فیصلہ آنے والا ہے، یہ اس کو رکوانے کے لیے، اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے کے لیے ہے، تو انہوں نے راضی کسی حال نہیں کرا، ہمارا اپنا ایمانی اور ایکانی طاقت ہے، اور کہا جائے سیٹلمنٹ تو چین کے ابو کل تک باجوا وہ ہمیں کہیں گے یار یہ اسٹیبلشمنٹ کے آنے چھوڑے، اور جو باپ بدلتے ہیں دن آنے والے سے وہ ہمیں کہیں گے یہ چھوڑیں، یہ بات یہ تو جو بھی اپنے حقوق کے لیے
اٹھے گا نا پاکستان میں، اس کو پہلے یہ کہا جائے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ بندہ فلام ہے. جی تو ابھی پہلے بھی آپ سے کچھ صاحب جی بیٹھے ہوئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ باقیوں کو روکا جاتا ہے، آپ، میں نے کہا ہمیں بھی روکا جاتا ہے، مسئلہ یہ ہم رکتے نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے، تعداد اتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جذبہ اتنا ہے. اور جو یہاں گھر بیٹھ کے ٹویٹوں پر مجاہد بنے ہوئے ہیں، ان سے یہاں سے 4 کلومیٹر دور وہ جیل کے باہر تو جا کے احتجاج کیا نہیں جاتا، تو ویسے وہ مجاہد ہیں. تو بختم کیا آگے گفتم کیا. اچھا آخر پہ ایک دو جو سوشل میڈیا پر اعتراض ہے، ایک تو میں نے آگے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا منسوخ کر دیا ہے 9ویں اور 10ویں محرم کے تقدس میں، کہ سید الشہداء کی شہادت کے دن ہے، تو اس حوالے سے تو اس چیز کو لے کر بھی کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک بھی اگر چاہتی تو اس کے تقدس میں جو ہے یہ اپنا منسوخ کر دیتے، 11-12 محرم سے شروع کر دیتے. اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں، بجلی کا بل اگر دیکھا جائے اور ایک طرف عاشورہ کا دن دیکھا جائے تو عاشورہ کا دن بہت بڑا ہے، بہت تقدس والا ہے. تو بجلی کے بل کو مشکل بھی ہے، مطلب مہنگائی بھی ہے، سارا کچھ برداشت کیا. ایک طرف آٹے کا تھیلا دیکھا جائے اور ایک طرف عاشورہ کا دن دیکھا جائے تو آٹے کے تھیلے پہ پورا ہونے سے پہلے خبر کیا جا سکتا ہے کہ بڑا دن ہے، بہت بڑا دن. ٹھیک ہے، اس دن کے ساتھ موازنہ ہی نہیں. ایک دن یہ دیکھا جائے کہ ایک ظالم ایک مظلوم کو کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو شہید کر رہا ہے، اور عاشور کا دن آ گیا ہے. تو اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے کہ ہم جس دن امام علی مقام نے ظلم برداشت کیا اور ظلم کا خاتمہ کیا، اور پورے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک پیمانہ اور ایک معیار مقرر کیا کہ تم نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہو تو تعداد کو نہیں دیکھنا، قوت کو نہیں دیکھنا، خطر بھی بہت ہوتے ہیں. اور اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک، اور مطلب یہ تعصب قیامت تک روز روشن کی طرح چمکتی رہی. یہ دن، ٹھیک ہے جی، اگر ہم فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اس کے تقدس کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے. وہ مائیں جو رو رو کے کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ ہمارا کوئی مددگار بنا، ہم اس امت سے مایوس ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے ان کی شکایت کرتے ہیں، ان کو شفاعت سے معروف رکھیں. تو امام علی مقام بھی اپنے نانا جان کا وہ فرمان جو سلطان جائر کے سامنے، ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا اور اس کو جناب ظلم سے روکنے گلا، اور امام علی مقام نے فرمایا ظلم کے خلاف جلدی اٹھو ورنہ قربانی زیادہ دینی پڑے گی. تو ہم یہ ظلم کے خلاف آئے، یہ تو اس دن کے تقدس کو اور بڑھائے گا. اور مطلب ہمارے نزدیک اس سے بڑا اور اعزاز کی بات ہے ہی نہیں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ہم عملاً امام علی مقام کے راستے کے لیے ہم نے وہ دن چنے، تو یہ ہم نے جان بوجھ کے چنے. وہ یہ ہمیں کہے بالکل ہم نے چنے کہ یار اگر ہم امام علی مقام کا وطن تو مکہ اور مدینہ تھا، اس کو چھوڑ کر کربلا جا سکتے ہیں، تو یار ہم تو اپنے وطن کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے. اور اس دن کے ہمارے تو ہاں یہاں بات ہی ہو رہی ہے، تو ہم تو کائنات میں قیامت تک کوئی حریت کا چراغ یا حریت کی رمق اپنے دل کے اندر پائے گا تو امام علی مقام کس دن سے پائے گا. اس دن میں ہم اپنے اندر رمق جہاں جلانے کے لیے. سبحان اللہ. آخر میں یہ بتا دیں، ایک بڑا عجیب سا اعتراض ہے جی، ادھر احتجاج کرنے سے کیا ہوگا، ادھر ملنا دینے سے کیا ہوگا، آپ جائیں بارڈروں پہ جو بالکل بارڈر کھول دیے جائیں تو ہم چلے جائیں گے. اب یہ تو مانا نہیں ہے نا. مجھے یہ بتائیں، اگر یہاں کرنے سے احتجاج کچھ نہیں ہو رہا تو یہ لوگ کیوں آئے بیٹھے؟ کیفیٹیریا میں کیوں گفتگو شروع ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، لوگوں کو کیوں پریشانی ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد، اتنا میسو کراؤڈ کہاں سے آ گیا ہے، اور یہ کیوں اگر یہ ہے وہ سوالات جن کا جواب ہے ہی نہیں. ہم جائز سوال ہو اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی ہمیں آگے کہے کہ یہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے جناب لوگ بڑے مشکلات کا شکار ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ آپ فلسطینی والوں سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. ہمارے پاس یہ جواب موجود ہے. ہاں یہ کوئی سوال کرے تو ہم جواب دیں. آگے یہ جو دوسری باتیں ہیں یہ سوال نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہمیشہ گھڑی جاتی رہیں گی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. بالکل ٹھیک ہے. میں تو آپ سے ساری چیزوں کے حوالے سے بات اچھی رہتی ہے. یہ وہ سوال تھے یا یہ وہ چیزیں تھی جو سوشل میڈیا پر لوگ بہت زیادہ بنا رہے ہیں. گھر بیٹھ کر ظالم کے خلاف یا کوئی ظلم کے خلاف اٹھا اس کے خلاف بات کی جا سکتی ہے، لیکن امام علی مقام کی یہ سنت نہیں ہے. وہ چاہتے تو مکے میں حج تھا اور اتنا بڑا میسو کراؤڈ تھا، رک سکتے تھے اور وہاں لوگوں کو بتا سکتے تھے، لیکن ان کا یہ تھا کہ ظلم کے خلاف میدان عمل میں آیا جائے. تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم میدان والوں سے نہ کسی گھر والے سے جا کے پوچھیں گے کہ وہ ان کا جواب. بالکل ٹھیک ہے. آخر پہ مجھے تو پتا ہے لوگوں کو اگر ہمارے اوپر کوئی تنقید کرے تو وہ حماس والے کریں، وہ فلسطین والے کریں کہ یہ کمزور، یہ ہم سے پیچھے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں. جو گھر میں بیٹھا ہوا وہ ہمارے بارے میں بات کرنا، بالکل ٹھیک، اس کے وہ بات کریں کسی سوئے ہوئے پہ. بالکل ٹھیک ہے. آخر پہ بتائیں، مجھے تو پتا ہے، لوگوں کو بتائیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں، اتنے بندوں کو
کھانا شانا کون دے رہے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. ہیں؟ ہم دے رہے ہیں یار, ہمارے دوست دے رہے ہیں, یہ 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 سارے دوست دے رہے ہیں. ہمارے دوست آتے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں کہ باراتوں پر کھانا کون دیتا ہے؟ جن کی برات ہوتی ہے ولیمے پر, فوت پر, بچے کی پیدائش پر, برتھ ڈے پر, وہ کوشش کرتے ہیں نا. تو اس طرح ہم بھی ایک جماعت ہے. جب ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جناب جن کے گھر پر رات ہو جناب وہاں رڑے ہو جائیں گے ادھر لے آؤ. جو ہمارے گھر میں یہ جناب ہمارے مہمان ہیں, یا ہماری جماعت کے مہمان ہیں, یا ہمارے ضلع والے ہیں, اسلام آباد والے ہیں, پنڈی والے ہیں, روات والے ہیں, چتری والے ہیں, یہ سارے ہمارے دوست ہیں. تو ان کا کام ہے, ہمارے جو الیکشن لڑنے والے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کھانا میں دوں گا دوپہر کا. تو ہمارا کون سا لگژری کھانا ہے جو 60 لاکھ روپے کا ایک دن میں پڑتا ہے؟ میرے خیال سے ہمارا ابھی اگر میں جو ٹوٹل کھانا ہوگا وہ 2 لاکھ روپے کا بھی نہیں ہوگا, 2-2.5 لاکھ روپے. تو ہم وہ کیا کہتے ہیں جفاکش ہیں, وہ تھوڑے بہت میں گزارا کر لیتے ہیں. ہمیں کون سا PC بن سے منگانا پڑتا ہے کھانا, یا ہمارے کنڈے کو آتے ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے, یا ہم جناب وہ جیل میں بیٹھ کر کوئی دیسی مرغے کھاتے ہیں. ہم تو چاول پہ گزارا کر لیتے ہیں. ہم تو جناب ایک خوش روٹی پہ. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں آپ کو اب اس پہ جھوٹ بولنے والے, ہماری شورا نے آج دوپہر میں ہم سب لوگوں نے بڑی خوشی کے ساتھ پیاز اور ٹماٹر اور نیمبو کے ساتھ روٹی کھائی ہے. تو ہمیں کوئی ایپ نہیں ہے, الحمدللہ ہم کھانے والے لوگ ہیں. یہ اگر وہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے دوپہر کا کھانا کس سے کھایا, تو کچھ چاول بھی لائے تھے جب آیا نا, تو کچھ کھانے کے دوران آ گئے تھے چاول, لیکن ہم نے کھانا ٹماٹر اور پیاز اور مرچ سے اور نیمبو سے شروع کر دیا تھا. اور الحمدللہ ہم نے بڑے سیر ہو کے کھایا, بڑے خوش ہو کے کھایا. واہ واہ, بہت شکریہ ساتھ بھائی ایک دفعہ پھر. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس کام میں کامیاب کرے, اور ہم سب لوگ دعا گو ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد